میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں. میں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں اس حوالے سے امریکی صدارتی انتخابات میں انٹرسٹ کس وجہ سے، چین اس کو کیسے دیکھ رہا ہے، مشرق وسطیٰ کیسے دیکھ رہا ہے، یورپ کیسے دیکھ رہا ہے، اور پاکستان میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہے امریکی صدارتی انتخابات میں؟ جو بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو، اس سے کیا اثرات پڑتے ہیں عالمی سیاست پہ؟ جی بہت شکریہ ارشد. بات یہ ہے کہ امریکہ بہادر بہت سارے عالمی فورم سے اپنی شمولیت اور لیڈرشپ وڈرا کر چکا ہے. یہ ٹرمپ کے وقت میں ہوا ہے، مگر اور پھر بھی امریکہ کی اکانومی، ڈالر ڈینومینیشن، ہر جگہ ان کی جو اس وقت گلوبل اقتصادی سسٹم میں عمل دخل ہے، اور کنزیومر پرسنٹیج بھی 10% امریکہ کا بنتا ہے ساری گلوبل اکانومی کو وہ ڈرائیو بھی کرتا ہے. اگر امریکہ چھینک لیتا ہے تو چلے تھوڑا سا فلو تو ہو ہی جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کووڈ ہو جائے. لیکن بات یہ ہے، ظاہر ہے چین تو دیکھے گا اسے، کیونکہ ان دونوں پریزیڈنٹس نے تو دونوں کینڈیڈیٹس نے بار بار یہ کہا ہے الیکشن کیمپین میں کہ وہ چین کو اپنا نمبر 1 ترجیح سمجھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے. یعنی کہ چین کو کسی دائرہ حصار میں رکھنا، کنٹین کر کے رکھنا، یہ ان کی دونوں کی ایک سے بڑھ کے ایک ترجیح تھی. یہ ڈیبیٹس میں واضح ہو گیا. تو ظاہر ہے چین دیکھے گا، اور تجارتی جنگ جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کی ہوئی ہے اس کا بھی ان پر بہت بڑا اثر ہوگا. بڑی بڑی کمپنیز ہیں گلوبل، مطلب پورے ممالک کی جی ڈی پی سے زیادہ ان کے ٹرن اوورز ہوتے ہیں. ہواوے ہے چینی کمپنی جس کو بہت جگہوں سے وہ نکالنے کی پر تلے ہوئے ہیں، اور سپلائی چینز اس وقت اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ مشکل ہو رہا ہے. لیکن ان کا بڑا عزم ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کریں گے. ظاہر ہے پاکستان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارا تو اس وقت آئی ایم ایف پروگرام بھی وہاں رکا ہوا ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک پرانا رشتہ ہے. ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ابھی بھی امریکہ ہے. لیکن کیونکہ چین سے ان کو اس وقت اتنی الرجی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو بڑی اس میں ترجیح دی ہے، خطے میں پرائیورٹائز کیا ہے، اور ان کے ساتھ بڑے ایکسیپشنل اور جسے کہتے ہیں تاریخی معاہدے کیے ہیں. 2+2 اگریمنٹ بیکا، جس پر لوگ نہیں تبصرہ کریں، مگر یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں انٹروسیو اور بہت اہم اور خطرناک ایک لیول سے پیکٹ ہو سکتا ہے، الائنس ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑی رسائی دے گا ہندوستان کو امریکی تنصیبات، سائبر سیکیورٹی، ملٹری، ان سب حوالوں سے پورے خطے میں. وہ چاہ رہے ہیں کہ چائنا کی جو ہیجیمنی ہے اور یا اٹیمپٹ ہے ریجنل ہیجمون بننے کا اپنی اکانومی کی بنیاد پر، وہ اب پرچیسنگ پاور میں امریکہ سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں، پرچیسنگ پاور پیرٹی میں. تو ظاہر ہے ایک انہوں نے رائیولری تو اب دکھا دی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو کیمپوں میں ڈالے. امریکہ نے کیمپوں کا بہت سخت بلکہ خود کیمپ بنائے ہیں، اور ہندوستان کو اپنے کیمپ میں بڑے دھڑلے سے لے کر آئے ہیں، جس سے مودی سرکار میری نظر میں بہت حوصلہ پاتا ہے اور بڑی ان کو تقویت ملتی ہے، اور وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اپنے مظالم اور ریاستی تشدد میں، خاص طور سے کشمیر میں. جہاں تک مشرق وسطیٰ کی بات آپ نے کی، ظاہر ہے ان پر بھی بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ جو بائیڈن نے تو کہا ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پیس ڈیل کو پر نظر ثانی کریں گے، جو پریزیڈنٹ اوباما نے شروعات کی تھی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر وہاں سے نکالا امریکہ کو. تو ان کا ایک یہ سٹیٹڈ عزم بھی ہے. لیکن جہاں تک جو بائیڈن کی بات ہے، انہوں نے بہت سارے ہیومن رائٹس کے حوالوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کشمیر میں بھی دیکھنا چاہیں گے ہیومن رائٹس کی بہتری ہو. بے شک وہ اس حد تک ضرور جائیں گے کہ کوئی سوال اٹھے، مگر وہ ہندوستان کو ناراض دونوں کینڈیڈیٹس میری نظر میں نہیں کرنا چاہیں گے. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، آپ وہاں پہ سفیر بھی رہی ہیں امریکہ میں، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز. اس وقت جو ایک ایشو، اس کو ایک اور سوشل سائنسز کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جا رہا ہے، پاپولر لیڈرشپ. صدر ٹرمپ ابھی بھی ایک کانٹے کا مقابلہ وہاں پہ چل رہا ہے، ووٹ پھنسے ہوئے ہیں.
تو ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ اس الیکشن کو ایسے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا پاپولر لیڈرشپ جو ہے، جو ریٹورک لے کے چلتے ہیں، اس کا دور اس الیکشن کے ساتھ اگر ٹرمپ دوبارہ ہو جاتے ہیں وہ کنٹینیو کرے گا، اور جو بائیڈن اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ ایک صحیح پرسپیکٹیو ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا گلوبلی؟ یو مین نیشنلزم جو آئی تھی بہت زیادہ امریکہ میں، آپ الٹرا نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں غالباً، جو انہوں نے، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنی جرأت پکڑی کہ انہوں نے امریکہ کا پرانا جو جس بنیاد پر امریکہ اپنی اسٹیچو آف لبرٹی کو کھڑا کر چکا ہے، دا ہوم آف دا بریو، اینڈ یہ اس طرح کی بات ہوتی تھی، یعنی کہ امریکہ کے دروازے کھلے تھے امیگرنٹس پر، اور ایک انکلوسیو سوسائٹی پر وہ بہت اپنا فخر کرتے تھے، جس کے دروازے ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کیے ہیں۔ اگر وہ واپس آئیں گے تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی وہ اگریسولی آگے بڑھیں گے، وہ اپنی انپریڈکٹیبلٹی کو پالیسی بنا لیں گے، اور وہ کہیں گے کہ بس اسی طرح اب نظام چلنا ہے، میرا راستہ ہے، مائی وے اور دا ہائی وے ہوگا۔ ویسے بھی ان کا یہی انکلینیشن رہتا ہے، اور اگر جو بائیڈن آئے تو وہ ملٹی لیٹرل فورمز میں سمجھتی ہوں امریکہ کو پھر تھوڑا واپس داخل کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور سے ماحولیات کا جو عالمی معاہدہ تھا جس سے امریکہ نے ریٹریٹ کیا ہے، جو بہت لوگوں نے غیر ذمہ دارانہ سمجھا، اس طرح کی ملٹی لیٹرل فورمز میں وہ واپس امریکہ کی لیڈرشپ کو لانا چاہیں گے، کیونکہ وہ خلا پھر چین بھری ہے۔ اور دوسرے حوالے سے دیکھیے الٹرا نیشنلزم جو ہے، اور کچھ وہ فسطائیت کی طرف، فیشزم کی طرف بھی بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز پوری دنیا میں لے کر جا رہی ہیں۔ ایک ایکسکلوژن کا نظام شروع ہو گیا کہ لوگوں کو باہر رکھیں اپنی سٹیزن شپ سے، ان کی شناخت پر، ان کے رنگ پر، سیاہ فام کلچر وارز۔ آپ سب نے امریکہ کو بہت تفریقی ایک بہت بڑے ڈیوائیڈ سے گزرتے ہوئے دیکھا ابھی۔